بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مورخین کا بیان ہے کہ عہد حضرت ہود و صالح کے عرصہ دراز کے بعد حضرت ابراہیم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم باروایت روضۃ الصفا بمقام کوسہ پیدا ہوئے، جو نواحی کوفہ میں ایک گاؤں ہے، اور باروایت سلبی بابل کے ایک قریہ میں پیدا ہوئے جس کا نام کوسہ تھا۔ قصص جویری میں ہے کہ بابل اور کوفہ ایک ہی مقام کا نام ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی طارق اور والدہ کا نام نامی باروایت کشف الغمات تونا تھا۔ حضرت ابراہیم کی ولادت سے پہلے نہ صرف بابل بلکہ ربع مسکون پر نمرود ابن کنان بن سنجارب بن کوش بن حام بن نوح کی حکومت چھائی ہوئی تھی۔ مورخین اور محدثین کی غالب اکثریت کا کہنا ہے کہ ساری دنیا پر 4 شخصوں نے حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین حضرت سلیمان اور کافروں میں نمرود بخت نصر، لیکن میرے نزدیک 4 کے بجائے 6 نے حکومت کی ہے: حضرت ذوالقرنین حضرت سلمان سکندر اور شداد نمرود بخت نصر۔ نمرود کی شاہی اور اس کی شان و شوکت۔ بہر صورت نمرود روئے زمین پر حکومت کر رہا تھا، اور وہ اگرچہ کافر تھا اور اپنے باپ دادا کی طرح بت پرستی کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ انصاف برتتا تھا اور انسانوں کی خوشحالی کی کوشش کیا کرتا تھا۔ شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے نمرود کے دل و دماغ میں الوہیت کا سودا پیدا کر دیا اور اسے سمجھایا کہ جس کی اتنی عظیم سلطنت ہو، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکوائے۔ چنانچہ نمرود اس کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اپنی شکل کے بت ترشوا کر اطراف عالم میں پھیلا دیے اور حکم دیا کہ انہیں بتوں کی پرستش کی جائے اور میری خدائی علی العموم تسلیم کر لی جائے۔ چنانچہ اسے خدا مان لیا گیا اور ساری دنیا بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کی پرستش کرنے لگی۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ نمرود دنیا کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ساری دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خدا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے مرکز بنایا تھا اور ایک پایا تخت قرار دیا تھا اور اسے اس درجہ سنوارا تھا کہ دنیا حیران تھی۔ ایک روایت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نمرود کے پایا تخت کی حدود میں حشرات الارض داخل نہیں ہو سکتے تھے اور کوئی موذی جانور اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، مکھی اور مچھر کا وہاں گزر نہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا حوض بنوا رکھا تھا کہ اس کے پانی سے علاقہ کا علاقہ غرق ہو جاتا تھا، یعنی وہ حوض ایسا تھا کہ ہر علاقے سے اس کا تعلق تھا۔ جب وہ کسی طبقے کے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا تو حوض کا وہ نالا کھول دیتا تھا جس کا اس سے تعلق ہوتا تھا، اور وہ علاقہ غرق ہو جاتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی بطخ بنوا رکھی تھی۔ جب کوئی اجنبی اس شہر میں پہنچتا تھا تو بطخ شور مچاتی تھی اور تمام لوگ اس کی آواز سنتے تھے اور محافظین دوڑ پڑتے تھے۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتے تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دروازے پر ایک طلسمی طبل نصب کرا رکھا تھا۔ جب کسی کے ہاں چوری ہو تو سوال کرنے پر اس طبل کے اندر سے آواز آتی تھی کہ چور فلاں مقام کا رہنے والا ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہے۔ صاحب بحر المواج یہ بھی لکھتے ہیں کہ نمرود نے 1700 سال حکومت کی ہے۔ اس کا تخت 4 کبوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ تخت زرعی تنابوں سے بندھا ہوا تھا اور حریر و دیبا کے شاہی پردوں سے آراستہ تھا۔ آرائش سلبی میں ہے کہ نمرود وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا۔ وہ کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ قصص جویری میں ہے کہ نمرود اجمی تھا اور عجم والے اسے کیکاؤس کہا کرتے تھے۔ قصص تہرانی میں ہے کہ نمرود کا اصل نام نیاس تھا۔ نمرود کا خواب۔ نمرود اپنے عہد شاہی میں خدائی کا دعویٰ کر کے بہت خوش تھا۔ شیطان کی پھونکی ہوئی ہوا اس کے دماغ میں بھری ہوئی تھی۔ وہ ساری دنیا سے اپنی پرستش کرا کے یہ خیال کر رہا تھا کہ میں واقعاً خدا بن گیا ہوں۔ اسی دوران میں ایک شب خواب میں دیکھا کہ افق بابل پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے۔ وہ ستارہ ایسا ہے کہ اس کے نور و جمال سے آفتاب و مہتاب نابود ہو گئے ہیں اور ان میں قطعاً ضیا باقی نہیں رہی۔ آرائش سلبی صفحہ نمبر 43۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بیدار ہوا اور اس درجہ پریشان ہوا کہ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں اس نے ملک کے بڑے بڑے نجومیوں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو طلب کیا۔ ایک روایت کے بنا پر انہی نجومیوں میں حضرت ابراہیم کا چچا آزر بھی تھا۔ آزر لفظ قبطی ہے اور اس کے معنی شیخ حرم اور کچھ فہم کے ہیں۔
राइसे सल्बी सफ़हत नंबर 43। जब सब मुंजिम और काहिन जमा हो गए तो नमरूद ने अपना वहशतनाक ख्वाब बयान किया। ख्वाब को सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए और सब ने समझ लिया कि अब नमरूद की खैर नहीं है और इसकी खुदाई मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कोई इस बात की हिम्मत नहीं कर रहा था कि ख्वाब के नतीजे को नमरूद से बयान करे, क्योंकि वो सख्त जाबिर और जालिम हो गया था। बिलाखिर खलीद बिन आस, जो नजूमियों का सरताज था, बोला कि ए वली नेमत, इंतहाई अफसोस के साथ अर्ज है कि आपका यह ख्वाब अजराम फल्की के तासुरात का नतीजा है। अजराम फल्की के औजा से बिल्कुल नुमाया तौर पर यह वाज़ेह होता है कि आपकी ममलिकत में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अजीमुश्शान और अजीमुस्सुल्तान होगा। इसकी पैदाइश आपकी सल्तनत और आपकी खुदाई के इख्तिताम का पैगाम होगी। वो पैदा होने के थोड़े दिनों बाद नए दीन का आगाज करेगा और नई शरीयत की तरफ लोगों को दावत देगा। इसका सबसे पहला काम बुतों को तोड़ना और आपकी सल्तनत को खत्म करना होगा। इसके बाद खलीद ने कहा कि ए रबे मस्कून के मालिक, इसका फौरी तदारुक करना चाहिए, वरना जरा सी गफलत तबाही को फरोग दे देगी और फिर कुछ बनाए ना बनेगा। नमरूद ने कहा कि ये बताओ कि वो बच्चा पैदा तो नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा कि हमारे हिसाब से वो अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब ही पैदा होने वाला है। नमरूद ने बतौर मशवरा ये कहा कि अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि औरतों के करीब मर्दों को ना जाने दूं और इस वक्त जिस कदर औरतें हामला हैं इनके हमल को साकित करा दूं तो कैसा रहेगा। सबने कहा बस यही एक तदबीर हो सकती है, बेशक यही कीजिए और बहुत जल्द कीजिए। इसके बाद नमरूद ने दुनिया की तमाम दाइयों को हुक्म दे दिया कि वो औरतों की निगरानी करें और किसी के हमल ना ठहरने पाए। अगर किसी के हमल जाहिर हो जाए तो इसे फौरन साकित कर दें और एक ऐलान आम करा दिया कि कोई शख्स इन दाइयों को रोके नहीं। ये जहां चाहें और जिस हाल में चाहें घरों में जा सकेंगी। नेज़ ये हुक्म भी था कि इस वक्त जितने हमल हैं सब साकित करा दिए जाएं। सादी का बयान है कि इस हुक्म के तहत 1,00,000 हमल साकित कराए गए। इस नमरूदी फरमान पर सख्ती से अमल हुआ और हर नवाजीदा मासूम बच्चा मौत के घाट उतार दिया गया। इसी जमाने में मादर इब्राहिम भी हमला थी, मगर खुदा की कुदरत से इनका हमल जाहिर न हुआ। यहाँ तक कि जब हजरत इब्राहिम की विलादत का वक्त करीब आया, आप पर वाज़ेह हमल के आसार मरतब हुए और दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला हुई, तो आपने घर से बाहर निकलकर पहाड़ के एक गार में पनाह ली और वहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी वालदा ने हजरत इब्राहिम को गार में डाल दिया और अपने घर को वापस चली। रास्ते में ख्याल आया कि बच्चा यूं ही खुला पड़ा है, कहीं कोई जानवर ना खा जाए। फिर वापस आई और इस गार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। वो घर वापस आई मगर सख्त बेचैन थी। चंद दिनों के बाद जब मौका मिला तो अपने बच्चे को देखने के लिए गई। वहां पहुंचकर जो गार से पत्थर हटाया तो देखा कि बच्चा खुश खुर्रम है और अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रहा है और इससे दूध निकल रहा है। तफसीर तीसीर में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे और उंगलियों से दूध, पानी और शहद बरामद होता था। अलगर्ज बच्चे की हालत देखकर मादर इब्राहिम बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये बच्चा बहुत बुलंद मकाम लेकर आया है। एक रिवायत में है कि मादर इब्राहिम बच्चे को देखने के लिए जाया करती थी। जब पहुंचती थी तो हवा के झोंके से दरे गार पर से पत्थर हट जाया करता था और जब ये वापस आने लगती थी तो हवा इस पत्थर को गार पर पहुंचाकर इसे बंद कर दिया करती थी। हजरत इब्राहिम के सामने ये पहली इम्तिहानी मंजिल थी, जब आप गार की तन्हाई में अपनी माँ की आगोश तरबियत और दूध से महरूम हो गए। लेकिन चूंकि नबुवत का ताज आपके सर पर रखे जाने वाला था, इसलिए कुदरत ने अपने इंतजाम खास से आपके दाहिने हाथ के अंगूठे से दूध का एक चश्मा जारी किया, जिससे आप शिकमसीर होकर दूध पिया करते। इसी दूध में कुव्वत नमू इस कदर ज्यादा थी कि बच्चा 1 माह में जितना बढ़ता है, हजरत इब्राहिम 1 दिन में इतना ही बढ़ते थे। ममता से मजबूर होकर कभी कभी आपकी वालदा भी लोगों की नजरें बचाकर गार में तशरीफ ले आती और बच्चे को दूध पिलाकर नेस प्यार वगैरह कर वापस आ जाती थी। 1.25 साल के अरसे में ही हजरत इब्राहिम इस काबिल हो गए थे कि वो अच्छी तरह गुफ्तगू करने लगे थे। एक दिन आपने अपनी वालदा से फरमाया कि ए मादर गिरामी, अब मुझे यहाँ से घर ले चलिए ताकि देखूं कि इस दुनिया के हालात क्या हैं। महीने की आखिरी तारीखें थी कि हजरत इब्राहिम गार से बाहर आए। आपकी बासत हो चुकी थी। आप अपनी वालदा के साथ जा रहे थे कि रास्ते में बैल, ऊंट, भीड़ वगैरह नजर आए। पूछे ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये सब जानवर हैं।
پوچھا ان کا خالق کون ہے؟ انہوں نے جواب سے اعتراض کیا۔ تبری میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کی والدہ نے والد کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ تمہارا فرزند ہے۔ خدا نے اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی اور وہ حکم نمرودی کو فراموش کر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ ایک روایت کے بنا پر حضرت ابراہیم کے والد تارخ جب انتقال کر گئے تو آزر نے آپ کی کفالت سنبھالی۔ آزر کی حقیقت، بعض مورخین یہ نہ سمجھ سکے کہ آزر دراصل حضرت ابراہیم کا باپ تھا یا چچا، چنانچہ اس ذیل میں علماء تفسیر اور سیر و تاریخ نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اور آخرکار یہ نتیجہ برآمد کیا ہے کہ آزر در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہی تھا، جیسے کہ علامہ عبدالعلی شرح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں۔ آزر کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ آپ کے والد طارق تھے، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ جو چچا اپنے بھتیجے کی پرورش کرتا تھا وہ اس کا باپ کہلاتا تھا۔ اسی اصول کے تحت خدا نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابی، جب ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ شرح مسلم صفحہ نمبر 388۔ نمرود کے دربار سے وابستہ ہونے کے باوجود آزر اپنے پیشے کے لحاظ سے صنم ساز اور بت تراش تھا، چنانچہ وہ بت بنایا کرتا تھا اور اپنے بیٹوں کو دیا کرتا تھا کہ وہ بازار میں لے جا کر انہیں فروخت کریں۔ ایک دن حضرت ابراہیم کو بھی کچھ بت بنا کر دیے اور ان سے کہا کہ انہیں لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کی گردنوں میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے بازار لے گئے اور وہاں پکار پکار کر کہنے لگے، بھائیوں، میں ایسی چیز بیچنے لایا ہوں جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی اس سے نقصان کا کسی کو اندیشہ ہے۔ پھر آپ نے ان بتوں کو پانی کے قریب لے جاتے ہوئے کہا کہ تمہیں پیاس لگی ہوگی، لو پانی پی لو۔ کبھی کہتے کہ اے بتوں، مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ برتاؤ دیکھ کر تمام بازاری ششدر رہ گئے۔ جب ازر کو ان کی اس توہین کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی بہت غضبناک ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم سے مواخذہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں ایسے بتوں کو پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ چچا، ان کی پرستش چھوڑ دو اور خدائے وحدہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مشرکین کے درمیان 3 طرح کے شرک رائج تھے: چاند ستاروں اور سورج کی پرستش، اسنام پرستی، انسان پرستی۔ آپ نے ان تینوں باتوں کے خلاف کھل کر احتجاج کیا اور بڑے ہی حکیمانہ انداز میں انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی چھائی اور ستارہ نظر آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے کہ اگر میرا حقیقی خدا میری ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں کی طرح ہو جاتا۔ اور جب سورج نکلا تو فرمایا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم والو، جن جن چیزوں کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ میرا خدا تو بس وہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کا ان چیزوں کو خدا کہنا بطور استفہام اور انکاری کے تھا، اور چونکہ مشرکین میں اس وقت لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کے قائل تھے اور آپ کو ان کا معقول جواب دینا اور دلیل کے ذریعے خدائے یکتا کی خدائی ثابت کرنا منظور تھا، اس لیے یہ تقریر فرمائی اور یہ سمجھا دیا کہ ان چیزوں میں حدوث و امکان کی علامت پائی جاتی ہے، کیونکہ تغیر و حرکت صرف ممکن کے لیے ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک ایسے خالق کی ضرورت ہے جس میں کسی قسم کا تغیر نہ پایا جاتا ہو اور نہ وہ کسی طرح مجبور ہو جیسے چاند تارے وغیرہ، اور نہ ہی اس کی حکومت محدود ہو جیسے نمرود وغیرہ۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشرک تھے، بلکہ آپ نے مشرکین کے اقوال و نظریات کو محض فرض کر کے پھر اسے غلط ثابت کیا۔ دوسری طرف کا شرک اسنام پرستی کی شکل میں رائج تھا، یعنی بتوں کی پرستش کرنا اور عبادت کرنا۔ یہ وہ واضح شرک ہے جس کے مرتکب گروہ کا اصطلاحی نام مشرکین ہوا، اور یہ شرک
لوگوں کے درمیان آج بھی قائم ہے۔ اس کے خلاف جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی گھر سے جہاد شروع کیا، کیونکہ آپ کے چچا، جسے آپ خود باپ کہتے تھے اور قرآن مجید میں بھی باپ ہی کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، بت پرستی کا بہت بڑا علم بردار تھا۔ حضرت ابراہیم نے آزر کو سمجھایا کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی عبادت ہم سب پر فرض ہے۔ باروایت روضۃ الصفا حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کر رہے تھے اور ان کی تبلیغ کی شہرت ہو گئی اور یہاں تک بڑھی کہ نمرود کے کانوں تک پہنچی۔ نمرود کو جو ہی اطلاع ملی کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو ہماری راہ سے ہٹا رہا ہے، تو حکم بھیجا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس حکم کا آنا تھا کہ مادر ابراہیم گھبرا اٹھی اور ابراہیم سے کہنے لگی کہ اب کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرائیے نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں تشریف لے گئے اور نہ سلام کیا اور نہ رسم وقت کے مطابق نمرود کو سجدہ کیا۔ نمرود نے پوچھا کہ جس طرح ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے، تم نے یہ سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے خالق کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ ارشاد فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دو آدمیوں کو قید سے برآمد کرا کر ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کرا دیا۔ کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی اس حرکت پر تبصرہ کیے بغیر اسے جلد سے جلد محجوج کرنے کے لیے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو اپنے کو خدا سمجھتا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ وہ مبہوت ہو گیا اور جواب سے عاجز آ کر چپ رہا۔ نمرود اگرچہ اس جواب سے بہت بھڑکا لیکن کچھ نہ کر سکا اور حضرت ابراہیم دربار نمرود سے کامیاب واپس آئے۔ اب انہوں نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے دربار نمرود سے کامیاب واپس آنے کے بعد اپنی پوری طاقت سے تبلیغ شریعت و اعلان وحدانیت کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بے شمار افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے خیال فرمایا کہ اس انفرادی تبلیغ سے بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر تبلیغ کی جائے اور جمع غفیر کو آن کی آن میں بتا دیا جائے کہ یہ بت لا شے ہیں، ان کا وجود و عدم برابر ہے، نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ کسی کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان پر کوئی خود حملہ آور ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اس مقصد کے پیش نظر حضرت ابراہیم برابر جدوجہد کرتے رہے اور موقع تلاش فرماتے رہے، یہاں تک کہ سال کا وہ اہم دن آ گیا جسے لوگ یوم عید قرار دیتے تھے۔ اس اہم عید کے دن میں وہ ایسا کرتے تھے کہ سب کے سب عمدہ عمدہ کھانے تیار کرتے تھے اور بہترین لباس مہیا کرتے تھے اور ان سامان کو لا کر بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور سارے کے سارے عیدگاہ چلے جاتے تھے۔ پھر جب وہاں سے فراغت کر کے واپس آتے تھے تو اپنے اپنے سامان بتوں کے سامنے سے اٹھا لیا کرتے تھے، پھر عمدہ لباس پہنتے اور فرحت و انصبات کے ساتھ کھانے استعمال کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد اس امر کی دیا کرتے تھے کہ بتوں نے ان کے کھانوں اور لباسوں کو پرعز برکت کر دیا ہے، اب سارا سال خوشی اور مسرت میں گزرے گی۔ معلم تنزیل میں ہے کہ اس بت خانے میں جو بت نصب تھے ان میں بعض وہ تھے جو چاندی کے بنے ہوئے تھے، بعض وہ تھے جو لوہے کے تھے اور بعض پتھر اور لکڑی کے تھے۔ تفسیر تیسیر میں ہے کہ وہاں جو بت تھے ان کی تعداد 90 تھی اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں جو سب سے بڑا تھا وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور جواہرات کے نقش و نگار سے مرصع تھا۔ اس کی آنکھیں دو گوہر شاہوار کی طرح تھیں۔ تبری میں ہے کہ جب اس عید کے موقع پر لوگ جاتے تھے تو پہلے بت خانے میں جا کر بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تبری میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو یہ عید اتنی اہم معلوم ہوتی تھی کہ اس میں سب کو شرکت کرنا پڑتی تھی اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوتا تھا جو شرکت نہ کرے سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہوں۔ روانگی کے وقت لوگوں نے حضرت ابراہیم پر زور دیا کہ تم بھی ہماری عیدگاہ میں چلو اور ہماری شان و شوکت دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ ہم لوگ کس عزت کے مالک ہیں اور ہماری بتوں کی برکت کس درجہ وسعت رکھتی ہے اور ہم ان کی توجہ سے کتنی بلندی و برتری رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سن کر فرمایا میں بیمار ہوں۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم جب جانے پر تیار نہ ہوئے تو آزر نے زور دیا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا بہتر ہے میں چلتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی اور آپ گر کر تڑپنے لگے اور فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنس سلبی صفحہ نمبر 45۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جاؤ، جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں اپنے خداؤں کا حشر معلوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات ایک شخص نے سن لی تھی اور آخر میں اسی شخص نے حضرت ابراہیم کے خلاف انہی جملوں کو دہرا کر گواہی دی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ الغرض وہ لوگ عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں پہنچے اور جا کر بطور استہزاء ان بتوں سے کہا کہ تمہارے سامنے جو یہ کھانے رکھے ہیں انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد ایک مضبوط تیشے کے ذریعے سے تمام بتوں کو چکنا چور کر ڈالا۔ البتہ اس بت کو باقی رکھا جو ان میں سب سے بڑا تھا۔ جب سب کو توڑ چکے تو اس تیشے کو بڑے بت کے گلے میں ایک رسی باندھ کر ڈال دیا اور وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جس دن بت چکنی کی وہ نوروز کا دن تھا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 92۔ میرے نزدیک حضرت ابراہیم کا بڑے بت کو نہ توڑنا اور اس کے گلے میں تیشہ ڈال دینا نہایت پر از حکمت عمل تھا۔ حضرت نے سوچا ہوگا کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے اور اپنے پتھر کے خداؤں کو مٹی میں ملا ہوا دیکھیں گے تو اس بڑے بت سے بدظن ہوں گے اور سمجھ لیں گے کہ اگر ان میں مدافعت کی طاقت ہوتی تو یہ ضرور دیگر بتوں کو جو اس سے چھوٹے تھے بچا لیتا، اور جب یہ نہ بچا سکا اور بت کا بت بنا بیٹھا رہا تو ایسے مجبور سے توبہ کر لینی چاہیے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام بت چکنی کے بعد اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر و نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے اور وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اب آپس میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور فیصلہ ہوا کہ اس واقعے کی تفصیلات سے سب سے پہلے نمرود کو آگاہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ نمرود نے کہا جبکہ کسی کو دیکھا نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر اس شخص نے جس نے حضرت ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور وہ گرفتار کر کے دربار نمرود میں حاضر کیے گئے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم کیا حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے اور بتائے، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے کیونکہ تیشہ اسی کے گلے میں ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ لا شے ہے، اس کا وجود و عدم برابر ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعاً اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے تو اپنے کو سب سے پہلے انہیں بچانا چاہیے تھا، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل عبث ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ سن کر فرمایا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر لایانی صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم کی گفتگو سن کر سب سربگریباں ہو گئے اور بہتوں نے حضرت ابراہیم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم نہ ہوگا بلکہ اس کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کرا لیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔
चुनाचा इन्हें एक रिवायत के बिना पर 40 यौम और एक रिवायत के बिना पर 7 साल कैद में रखा और इस दौरान में इन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में बारिवायत मारजुन नबूत नमरूद ने बामकाम कूसा जो कि कूफे में है एक 4 दीवारी तैयार कराई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी और इसकी बुलंदी 100 गज थी और बारिवायत रोज़त सफा इसकी लंबाई 60 गज, चौड़ान 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो इसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए, चुनाचे इसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी एक माह में पुर की गई और इसमें फरावा रोगन डाला गया और गंधक डाली गई। इसके बाद इसमें आग दे दी गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब इसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों में ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई तायर फिजाए बाला तक इस पर से गुजर ना सकता था। तबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। इसी में ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसी सबील न थी कि हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा नहीं सकता था। लोग इसी तरद्दुद में थे और मशवरे कर रहे थे कि शैतान ने मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो इसने इसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हजरत इब्राहिम के हाथ पांव बांध दिए गए और गले में भी तौके आहन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर इन्हें फेंका गया। एक रिवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मौजिज़ फरिश्ते बारगाहे खुदावंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मालिक, रूए जमीन पर एक इब्राहिम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब इन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तू इनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी इमदाद कबूल कर ले तो बेशक तुम इनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन थे। फरिश्ते हवा ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौके इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर फरिश्ते आब ने आके कहा और इसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। अलगरज हजरत इब्राहिम को मंजनीक में रखकर फेंका गया और हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि जिब्राइल ने बढ़कर इस्तकबाल किया और इनसे मुलाकात करके कहा, इब्राहिम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर जिब्राइल ने कहा कि अच्छा, मालिक ही से रुजू करो। कहा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का इसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था, ए आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए सर्द हो जा। आग गुलजार बनी, गुलो रेहान की कसरत हो गई। सदी का बयान है कि फरिश्तों ने इब्राहिम को जमीन पर बिठा दिया। इनके बैठते ही इनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही वस्ते नार में पहुंचे, हजरत जिब्राइल ने फौरन बलूर का एक तख्त बिछाकर इस पर इन्हें बिठाया। इनके तख्त पर बैठते ही चश्माए आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को जो जलने से रह गए थे, इसे जिब्राइल ने जमीन में नस्ब कर दिया और इससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजे फल लगे हुए थे। एक रिवायत में है कि जब हजरत आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया है। और मेंढक दूर से मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहिम बच जाएं, इसलिए खुदा ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगरज हजरत इब्राहिम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रिवायत के बिना पर 3 दिन, एक रिवायत के बिना पर 7 दिन इसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनारे पर जाके हजरत इब्राहिम पर जो निगाह की तो इन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। इसका ख्याल था कि वो जल भुनकर राख बन गए होंगे। जब इसने इन्हें इस हाल में देखा तो ताज्जुब भी हुआ और मुतहव्वश भी
کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جبکہ یہ آگ نہیں جلا سکی اور وہ صحیح سالم برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور باحکم خدا ابر کی صورت اختیار کر برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل چار دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوسہ میں، جو کہ کوفہ کا ایک گاؤں کنتارا میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کے چچا ازر، جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور ان کے روئے مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو خدا ہے، خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے۔ یہ نہ خدا ہے، نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ سرد ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے کہ حضرت موسیٰ عصا سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کے صلب میں نور محمدی نہ تھا، اور حضرت ابراہیم اس لیے آگ سے بے پرواہ تھے اور جانتے تھے کہ آگ انہیں اذیت نہ پہنچا سکے گی، کیونکہ ان کی پشت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور امام حسن و حسین اور سید الشہداء کے 9 اولادوں کا نور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہی انوار کے طفیل میں حضرت ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار بنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو بدھ کے دن آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آگ میں جاتے ہی خدا نے حضرت ابراہیم کو اعزاز خلت سے نوازا تھا۔ تبری جلد 1 صفحہ نمبر 61۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور رازہ بنت نمرود ایمان لائی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچازاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچازاد بہن تھی۔ رازہ بنت نمرود کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی بحوالہ معراج النبوت لکھتے ہیں کہ رازہ بنت نمرود بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے بھی منارے پر لے جانے کی اجازت دی جائے، جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینارے پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز ابراہیم تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی، اسے آگ کے کسی حصے نے اذیت نہ پہنچائی اور وہ حضرت ابراہیم تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ نمرود کو جب ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا۔ پھر اس نے تخویف کی اور ڈرایا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اسے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخ ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خدا نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل نے رازہ بنت نمرود کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ کتورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا،
عجائب القصص صفحہ نمبر 90۔ حضرت ابراہیم کے آتش نمرود سے نکلنے کے بعد۔ مورخین کا بیان ہے کہ نارے نمرود سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم برابر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نمرود نے ان کی جدوجہد دیکھ کر اور خدا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میں آسمان کی طرف جاتا ہوں اور خدائے ابراہیم کو تیر مار کر ہلاک کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن وہ نہ مانا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت طویل مینارہ تیار کرنے کا حکم دیا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ بن گیا تو اس نے ایک تابوت بنوا کر اس پر لے گیا اور 4 گدھ بھی اپنے ہمراہ لے جا کر انہیں بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بنوا کر ان میں گوشت باندھ دیا اور تیر و کمان لے کر گدھوں کو چھوڑا اور وہ اوپر کو اڑے اور شبانہ روز اڑتے چلے گئے۔ مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف نظر کی تو اسے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنی دور زمین سے تھا۔ بالآخر اس نے تیر مارا اور پلٹا۔ اسی دوران میں ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساری عمارت گر گئی۔ عمارت کے گرنے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ساری مخلوق کی زبان بدل گئی اور باروایت تبری اور روزۃ الصفا 72 زبانیں ہو گئی۔ اسی تبدیلی لسن کی وجہ سے اس ملک کا نام جس میں نمرود رہتا تھا بابل ہو گیا۔ قصص تہرانی میں ہے کہ نمرود کی واپسی کے بعد ایک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سب اہل بابل بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو سب کی زبانیں بدلی ہوئی تھیں۔ اور لطیفہ یہ کہ ایک ایک قبیلے کی ہی زبانیں الگ نہیں ہوئیں بلکہ ایک ایک قبیلے میں کئی کئی زبانیں ہو گئیں۔ اسی کتاب میں مرقوم ہے کہ اولاد سام میں 19 زبانیں، اولاد ہم میں 17 زبانیں اور اولاد یافس میں 13 زبانیں پیدا ہو گئیں۔ عجائب القصص میں ہے کہ وہ مینارہ جو نمرود نے تیار کیا تھا وہ 5000 گز بلند تھا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ نمرود جب اس مینارے پر پہنچا اور وہاں سے گدھوں کے ذریعے سے اوپر کو اڑا تو زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی جانب دروازہ کھولا اور تیر راست کر کے اوپر کو پھینکنا چاہا۔ اس کے ہمراہ جو ایک اور ساتھی بیٹھا تھا اس نے کہا کیا کرتا ہے؟ نمرود نے کہا خدا کو تیر مارتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ تیرا مخولیہ ہے۔ یہ سن کر نمرود نے اسے اسی بلندی سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ وہ ہوا میں نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ خدا نے بذریعہ جبرائیل اسے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ کا بابل نام قرار پایا اس کا اصل نام کوسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود نے پہلے منارہ بنا کر اس پر سے تیر مارنا چاہا تھا لیکن وہ منارہ تباہ ہو گیا۔ اس کی تباہی کے بعد اس نے 4 گدھوں کے ذریعے سے پرواز کی تھی۔ تفسیر سلبی۔ مورخین کا بیان ہے کہ نارے نمرود سے برآمد ہونے اور واقعہ پرواز نمرود کے بعد حضرت ابراہیم بحکم رب جلیل نمرود کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اب بھی ایمان لا کر اپنی آخرت بنا لے اور خدائی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اے ابراہیم آگ ضرور تمہارے لیے گلزار بن گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خدا کی جبروتیت تسلیم کر لوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں تیری کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آ گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس جس قدر لشکر ہے وہ تمہارے خدا کو نصیب نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیری بساط ہمارے خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو اس کا کیا ذکر، خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمرود نے کہا اچھا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع کیا۔ جب وقت آیا تو حضرت ابراہیم میدان میں تنہا پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ عنقریب آنے والا ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پر حملہ کر دیا، نہ صرف لوگوں کو ہلاک کر ڈالا بلکہ ان کے اسلحہ بھی کھا گئے۔ جو بچے وہ جان بچا کر بھاگ گئے۔ نمرود نے جب اپنے اوپر خود مچھروں کی بارش دیکھی تو باروایت شیشے کے ایک مکان میں اپنے کو پہنچا دیا اور اسے صاف کرا کر ہر طرف سے بند کرا دیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی طرح اس میں باقی رہا اور وہ اس کی ناک سے دماغ میں جا پہنچا اور وہی اس کی موت کا سبب بنا۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا اس کی وجہ سے اس کے سر پر جب تک جوتے نہیں مارے جاتے تھے اس کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ وہ 40 سال اس واقعے کے بعد زندہ رہا اور آخر میں اسی مچھر کے سبب سے مر گیا۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।